میں اور سلمان صاحب ملے تھے جے شاہ صاحب کو. بڑی اچھی ہماری میٹنگ ہوئی. اٹ واز ویری پازیٹیو. کہا کہ بورڈس تو دونوں تیار ہیں کہ ہم کھیلیں. دونوں بورڈس آپس میں ڈسکس کر کے تو کوئی ایک کنسنسس سے کر لیں گے. دنیا میں سب سے زیادہ کرکٹ پاکستان بھارت کی دیکھی جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا آسٹریلیا کا دورہ بھی بہت اچھا رہا, لیکن اس میں آپ نے ایک چیز بتائی کہ شاہین کے ساتھ 2 ٹیمیں, ایک پاکستان اور ایک تیسری جو ممالک کو آپ شامل کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کون سا ملک ہوگا؟ پاک بھارت کے والے سے بھی ہم نے ابھی گئے تھے اور میں اور سلمان صاحب ملے تھے جے شاہ صاحب کو. بڑی اچھی ہماری میٹنگ ہوئی. اٹ واز ویری پازیٹیو. اور انہوں نے کہا کہ اگر گورنمنٹ الاؤ کر دے تو بورڈس تو دونوں تیار ہیں کہ ہم کھیلیں, لیکن لیٹس ہوپ کہ اب انڈیا کے الیکشنز ختم ہو جائیں تو اس کے بعد کوئی دوبارہ پھر ہم موو کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ اس میں بھی ویل بی ایبل ٹو ہیو اے بریک تھرو انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. آپ چائے آپ کی منتظر ہے. بجٹ کی کنسٹرینٹس دیکھتے ہوئے ہم اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں کون سے پروجیکٹس جو ہیں وہ ٹیک فارورڈ کر سکیں جس میں انفراسٹرکچرل اپ گریڈیشن ہو جائے. تو کرسیوں کا ایک, کیونکہ کچھ اسٹیڈیم میں ہماری ابھی کمپلیٹ نہیں تھی, تو وہ ٹینڈر کا پروسیس جو ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہوا ہے. بس اب میرا خیال ہے وہ اپروولس کی تھوڑی سی دیر ہے. اس کے بعد یہ ایک امپورٹنٹ اسٹیپ ہے جو آئی تھنک بیسک ہمارے پاس ہونا چاہیے اسٹیڈیمز کے اندر, کہ ایٹ لیسٹ کرسیاں جو ہیں وہ اچھی کمفرٹیبل اویلیبل ہوں پاکستانی فینس کے لیے. بڑی دیر سے یہ پینڈنگ پروجیکٹ ہے, پائپ لائن میں بھی رہا ہے. فائنلی اب ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ اس کو جلد امپلیمنٹ کرا سکیں. دوسرا, اسٹیڈیمز کو تھوڑا گرین انرجی کی طرف لے جانے کے لیے سولر ایک پروجیکٹ ہے, انیشیٹو لیا ہوا ہے کہ جی سولر انرجی کے تھرو ہم امپروو کریں, اپ گریڈ کریں اور کاربن ایمیشنز کو ریڈیوس کریں. تو وہ ٹینڈر پروسیس بھی اس وقت جاری میں ہے, اور پروسیس جیسے جیسے آگے چلتا جائے گا کچھ اپروولز رہ جائیں گے اینڈ دین ہوپ فلی وہ بھی ہم شروع کر سکیں گے. جی لاسٹ کویسچن. ایک اس میں تھوڑا سا اور بھی تھا, سوری آپ کی, وہ بھی تھا کہ جو ابھی ایشیا کپ ہوا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اتنی گرمی تھی اور جتنے اسپیکٹیٹرز سے بیچارے بڑی مشکل سے بیٹھے ہوئے تھے. پھر اس کے اوپر ہم نے کیا ہے کہ وہاں جو نیچے بیٹھنے کی جگہ ادھر ایک فینس لگا دیں اور فینس کے ساتھ مسٹ بھی ہو, تاکہ جو ایک ہوتا ہے نا وہ ٹھنڈک کا احساس وہ ہو, تاکہ جتنے آئیں اسپیکٹیٹرز آئیں میچ دیکھنے کے لیے دے شوڈ ہیو اے کمفرٹیبل سٹنگ. تو وہ بھی ہم اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی کر رہے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے انڈیجنس ریسورسز اور اپنے قومی ہیروز کو کوچنگ سیٹ اپ میں لے کر آئے. ادر کنٹریز آر آلسو ڈوئنگ دس. آپ یہ فرمائیے کہ کیا وومن کرکٹ میں بھی آپ جو ہے وہاں پہ کوئی جو کوچز ہیں وہ لانے کا سوچ رہے ہیں, کیونکہ ونس یو آر فوکسنگ آن وومن کرکٹ تو ڈیفینیٹلی وومن کرکٹ آلسو نیڈس سم گریٹ نیمز جو کہ ان کے ساتھ کام کریں, نمبر 1. اور دوسرا فرمائیے گا کہ جب آپ اتنی امپروومنٹ کیا جیسے پی ایس ایل از ارننگ, تو کیا آپ انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے جس میں اسٹیڈیمز جو ہیں ان کی امپروومنٹ بہت اہم ہے, اس کے اوپر آپ کیا کر رہے ہیں یہ بتائیے. جی میں سب سے پہلے گزارش کروں کہ میں پاک فوج کی جو لیڈرشپ ہے, جنرل آرمی چیف, ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں جہاں ڈیفینس سوسائٹیز ہیں اس میں پی سی بی کو جگہ دیں تاکہ اسٹیڈیمز بنیں اور بچوں کو کھیلنے کے مواقع فراہم ہوں. آلریڈی ابھی پشاور سے بھی ہماری بات چل رہی ہے, اور کے پی کے گورنمنٹ جیسے ہی ہمیں ارباب نیاز اسٹیڈیم اور حیات آباد کا دے دیتے ہیں تو ہمارا ایک خواہش ہے کہ ادھر پی ایس ایل کا ایک انوگرل میچ بھی ہم کرا دیں کے پی کے میں. ایک تو وہ ہے. دوسرا, اسلام آباد میں بھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ ادھر بھی ڈیفینس سوسائٹی کا جو ایک سوسائٹی ہے اس میں ہم ایک اچھا وہ جگہ دیں گے جس میں ہم اپنا گراؤنڈ بنائیں. پھر ایک بھاولپور میں وہ دے رہے ہیں, اور اسی طرح اور کون سی جگہ ہے یہ گجرانوالہ میں بھی دے رہے ہیں. اور ابھی جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ بھی بڑی انکریج کر رہی ہے. ان کے پاس جتنے ہیں جیسے یہ سیالکوٹ والا ہے, پھر فیصلہ آباد والا ہے, تو اس میں جتنی ہائی سینٹر ہے اس کے ہائی پرفارمنس کے, اس کے بھی دے رہے ہیں کہ جی آپ یہ لیں اور اس کو ساتھ اسٹیڈیم بھی لیں اور اس کو کرکٹ کو ہم سٹارٹ کریں. تو گجرانوالہ اور ایک اور بھی ہے یہ جو اس کے ساتھ کون سا شہر, سیالکوٹ نہیں, سیالکوٹ کا تو کہہ دیا, یہ جو شیخوپورہ, تو اس کا بھی چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ بھی پی سی بی کو دے دیں. تو اس کے لیے بھی ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں کہ یہ بھی ملے تاکہ
हमारी जो ख्वाहिश है क्रिकेट बोर्ड की कि जो ग्राउंड्स हैं जगह जगह इनको फैला दे, इतनी क्रिकेट हो कि इतने बच्चों को मिले ताकि उनमें से टैलेंट हमारा ऊपर आए। और ये फर्स्ट टाइम है कि हमने वुमेन क्रिकेट, मेंस क्रिकेट, डोमेस्टिक में भी हमने उनको कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए ताकि जो लोग हैं जितने आते हैं खेलने के लिए उसको एज ए प्रोफेशन भी करें और अपनी क्रिकेट में बेहतरी लाएं। और उसमें अच्छे खासे उनको हमने पैसे दिए और उसमें बहुत लोगों में उसका इंटरेस्ट पैदा हुआ है, ख्वातीन में, नौजवान लोगों में, कि वो आगे बढ़ें और क्रिकेट को एज ए प्रोफेशन अपनाएं। और इसी में से हमारा इंशाल्लाह टैलेंट ऊपर आएगा और पाकिस्तान में नया जो फ्रेश ब्लड आएगा ऑल ओवर द कंट्री। आई थिंक इतना टैलेंट है पाकिस्तान में, किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे नौजवानों में शौक़ है क्रिकेट का, तो वो हम इंशाल्लाह इसमें हम ऐड करेंगे। भारत का जो मैच स्टेडियम में कराने का इरादा था, उस मौजू पे कोई बात हुई वहाँ पे पाकिस्तान और भारत का? पाकिस्तान के अंदर स्टेडियम में कराने का वहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं। अभी तो हम पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का कर रहे हैं, उसमें अच्छा, ओवर टाइम आई थिंक ये हमने रियलाइज़ किया है, हमें फीडबैक भी यही आता रहा है फ्रॉम क्रिकेट टीम एंड द क्रिकेट मैनेजमेंट टीम के यहाँ के कंडीशंस के आदी नहीं है प्लेयर्स, और बड़े सालों बाद जाते हैं, कम मैचेस खेलते हैं ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में। तो हमने सोचा एक यंगर लेवल से, जूनियर लेवल से उनके दौरे जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में बढ़ें, और कोशिश ये है कि इस तरह हम कोलैबोरेट करके मेन, विमेन और अंडर 19 टीम्स को एक दूसरे के ममालिक में ज़्यादा खिलाएं। इसके बारे में हमने भी एक्सप्लोर किया कि क्या किसी और मुल्क को भी इसमें हम ऐड कर सकें ताकि एक ट्राईलैटरल किस्म का अरेंजमेंट हो सके। उस पर अभी फर्दर डिस्कशंस हमारी जारी है, लेकिन प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग दोनों बोर्ड्स की ये हुई है कि हम कोशिश करेंगे कि एनुअल एक दूसरे को विजिट करें हमारी ये 3 टीमें, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। जनरली ग्लोबल क्रिकेट गवर्नेंस और आईसीसी के जो इश्यूज हैं उसके अंदर कलेक्टिवली हम प्लान कर सकें कि किस तरह एड्रेस करना है चैलेंजेस को। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे बात हुई, क्यूरेटर्स की बात हुई। चेयरमैन का बड़ा स्ट्रॉन्ग विजन था कि जी हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमारी क्यूरेटर डिपार्टमेंट के अंदर, और ये भी ज़रूरत है कि जो रीसेंट अपडेट्स और टेक्नोलॉजी है उसका हम यूज़ कर सकें। तो उसमें भी दे वर काइंड इनफ टू से कि जी हम आपके साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो रन करेंगे और अपग्रेड और अपस्किल करेंगे आपके ग्राउंड्समैन और क्यूरेटर्स को। सो ये 3-4 अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, जिसकी डिटेल्स अभी फ्लैश आउट होनी है और एक एग्रीमेंट भी साइन होगा एट अ सब्सिक्वेंट स्टेज। और जनरली स्पीकिंग आई थिंक विमेन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस इस तरह भी रहा कि उनकी एफटीपी में थोड़े गैप ज़्यादा हैं, तो कहाँ कहाँ ऐसे मौके पॉसिबल हैं कि हम एक दूसरे को विज़िट करके खेल सकें और लर्न कर सकें एक दूसरे के कंडीशंस के अंदर, और इस तरह अपने प्लेयर्स को अपस्केल कर सकें। तो ये हमारी जनरल कुछ एग्रीमेंट्स हुई हैं, और जैसे जैसे डिटेल्स और फ्लैश आउट होंगी तो हम आपसे वो भी शेयर करेंगे। थैंक यू।